تو اللہ کے راستے میں جنگ کرو کہ وہ تمہارے ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. اب مکے والے چونکہ جنگ کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ تھی، باقی گروہ جو تھے ان سے صلح کر کے آپ آتے تھے، ان کے خلاف جنگ نہیں تھی کیونکہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے. ان سے جاتے تھے اور صلح کرتے تھے کہ اگر ہم پر حملہ ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ان کا ساتھ نہ دینا اس میں. یہی معاہدے کیے تھے آپ نے، کیونکہ وہ جنگ نہیں کر رہے تھے ابھی. اور زیادتی نہ کرنے، ان اللہ لا يحب المعتدین. واقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور قتل کرو تم جہاں پاؤ انہیں، قتل کرو. تو قتل جو جاری ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قافلہ روکا تھا جس سے بدر کی جنگ پیش آئی. اور اس حضرمی کے قتل پر، جو حضرمی قتل ہوا اسی میں، جو خوشخبری لے کے آیا حضرت عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن جحش کے اس سریے کو احادیث میں اب بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بدر اسی سے چلی، جنگوں کا آغاز اسی سے ہوا، فیصلہ آخری اسی نے کروایا. تو وہ تیاری شروع کر دیا رب نے. اتنا بڑا صدمہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ حضرمی شہید ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا قتل ہو جائے، حضرمی قتل ہو جائے ہمارا، یہ تو نہیں ہم برداشت کر سکتے. لہذا تیاری شروع ہو گئی. تو اس کے لیے پھر تجویز یہ ہوئی کہ سب سے پہلے ایک قافلہ بھیجو کہ ملک شام سے اسلحہ بھی لائے، خوراک بھی لائے. ہمیں پتہ نہیں کتنا عرصہ ادھر لگے، پیچھے سے خوراک کا مسئلہ پیدا نہ ہو اور اسلحہ بھی ہمارے پاس واپس رکھ جائے. یہ تھا ابو سفیان کا قافلہ. یہ چلا ہے اسی مدینے کے مغرب سے، جہاں وہ سارے قبائل تھے جن سے آپ نے معاہدے کیے ہوئے تھے. ان سے یہ تھا کہ ان سے معاہدے بھی کرنے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو گے. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پہلے ہم معاہدہ کر چکے ہیں، تم دور ہو قریب ہے، تم سے معاہدہ کر کے ہم بچیں گے کیسے؟ تم دور سے کیسی مدد کرو گے ہماری؟ اس لیے ان میں کامیاب نہیں ہوئے، سیدھے گزر گئے. آپ کو گزر جانے کے بعد پتہ چلا کہ ابو سفیان گزر گیا ہے اس طرح. آپ نے اس کے تعاقب کے لیے مشورہ کیا، اس قافلے کو گزر نہیں دینا. تو اس پر انگریز نے اعتراض کیا کہ تمہارا نبی تو تجارتی قافلے لوٹ لیتا تھا، کاہے کا نبی تھا؟ تو فوراً جناب غلامان انگریز سید سید خان وغیرہ یہ لگ گئے طویل کرنے کہ نہیں جو قافلہ لوٹنے نہیں گیا تھا، تو غلط خبر تھی. قافلہ لوٹنے نہیں گیا تھا، وہ ابو جہل کے لشکر کی خبر آ گئی تھی، وہ پہنچ گئی آپ کو، اس کے لیے نکلے تھے آپ جنگ کے لیے. قافلے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، قافلے کی خبر جھوٹی پھیلی تھی. اور یہ آپ کی کتابوں میں آج تک پڑھایا جاتا ہے کہ قافلے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ وہ جھوٹی خبر پھیل گئی تھی. حتیٰ کہ علامہ شبلی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ شبلی نے اپنی سیرت النبی میں یہی واقعہ لکھ دیا کہ وہ قافلے کے نہیں، تو غلط افواہ اڑ گئی تھی. غلط نہیں افواہ اڑی، حقیقت تھی. لوٹنا تھا اس قافلے کو. ہندوستان اعلان جنگ کر دے اور اس کے بعد اس کا جنگی جہاز یہاں سے گزرے اسلحہ لینے کے لیے ملک شام کی طرف، اپنا یورپ کی طرف، اور وہاں سے اسلحہ لے کے ہمارے سمندر سے گزر رہا ہے، اسلحہ لے کے خریدنا تھا اسلحہ، تو ہم گزر لینے دیں گے؟ اور کوئی جنگ کا ماہر یہ کہے گا کہ اس قافلے کا گزرنا جائز ہے تمہارے سمندر سے، تم اس کو نہیں چھیڑ سکتے اپنے سمندر سے گزرنے سے، یہ کون کہے گا؟ اور یقیناً اسے وہ جنگ کا حصہ ہے، اسی جنگی قافلہ تھا. یہ عام تجارتی قافلہ نہیں تھا ابو سفیان کا، اس لیے اس کو لوٹنا تھا کہ اس کو لوٹو، اس کے بعد جنگی اسلحہ، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. تو اس پر
ابو جہل کو پتہ چل گیا. ابو جہل نے تیار کر دیا لشکر کہ ہم تو اپنے قافلے کو بچائیں گے. یہ تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہے، اتنا بڑا قافلہ ان کے ہاتھ آ جائے اور وہ سارا سامان بھی ہے، اور پھر ہم فدیہ دے کے چھڑاتے پھر قافلے کو سامان تو نہیں دیں گے، وہ سارا جنگی سامان تو مسلح ہو گئے پھر ہمارے مقابلے میں. اس لیے وہ چڑھ پڑا اور اس کے ساتھ 1000 افراد تھے. اسلحے کی ان کے یہاں پہلے بھی کمی نہیں تھی، وہ اسلحہ لے کے. اور اللہ تعالی جل شانہ نے سورہ انفال میں آئے گا جہاں جنگ بدر کا ذکر ہے، فرمایا کہ 2 قافلوں میں سے ایک دوں گا، دونوں نہیں ابھی دوں گا تمہیں. دونوں دے تو بڑا انعام تھا لیکن نہیں، آزمائش ابھی باقی ہے. ایک دوں گا، جو مرضی لے لو. اب امتحان تھا یہ بھی کون سا لے، چاہے لشکر لے لو چاہے وہ لے لو. اب ادھر دیکھے تو مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے، ادھر دیکھے تو تلواریں ہی تلواریں آگے سر کاٹنے کے لیے. تو یہی آسان لگے گا کہ یہی لے، اس لیے یہی کہا کہ یا رسول اللہ یہ لے. تو یہ مشورہ اس وقت ہوا جب آپ گھر سے نکل آئے تھے، گھر سے نکل آئے تھے اور آگے آ گئے تھے کئی منزل، 3 منزل آگے آ گئے تھے. پھر پتہ چلا کہ ابو لشکر آ رہا ہے. پہلے صحابہ اختلاف کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ ہم اندر رہ کے دفاع کریں اور پھر یہ کہ ابو سفیان کے قافلے کچھ نہ کہیں تو وہ نہیں آئیں گے. اگر ابو سفیان کے قافلے کچھ کہا تو سارا عرب ان کے ساتھ بڑھائے گا، کیونکہ مظلوم بن جائیں گے. پھر وہ یہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تو دیکھو ہمارا قافلہ لوٹ لیا. اس لیے صحابہ کچھ ہچکچاتے تھے، لیکن آپ نکل پڑے. 3 منزل دور آ کے جب یہ لشکر کا پتہ چلا، اب آپ نے مشورہ کیا. اب نہیں کوئی، اب ہر ایک کہے جی بالکل ٹھیک ہے، اب حکم دے ان کا تیا پاچا کر دیں گے، ٹکا بوٹی ایک نہیں رہے گی. تو انصار چپ تھے. آپ انصار کو بلوانا چاہتے تھے کیونکہ انصار سے معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ اگر باہر سے لشکر آئے تو اس کو باہر نکل کے ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، یہ نہیں تھا. اب یہ صورت پیش آ گئی. اس لیے پھر حضرت اسید بن حضیر بولے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ ہم ان کو ادنے ابین تک دھکیل لے جائیں تو ہم حاضر ہیں. پھر صاحب میں عبادہ اٹھے کہ رسول اللہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم ان میں سے نہیں جنہوں نے کہا تھا فضب انت رب وقاتل انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرے رب جا کے لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کٹ مریں گے. پھر آپ خوش ہو گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ابو جہل کا لشکر یہ وہ لینا ہے. پھر تو نتائج صاحب کے سامنے آ گئے. ہاں جی، مال غنیمت بھی پھر تقسیم ہوا. مال غنیمت کے احکام نازل ہو چکے تھے. مال غنیمت اس کے مطابق، اور جو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہ 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سے ہم تقسیم کریں، اللہ نے جو آیت نازل فرمائی اس کے مطابق جو تم مال غنیمت حاصل کرو فإن للہ خمسہ، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، یہ بتا دیا. یعنی یہ ان کی منقبت ہے کہ ان کی تجویز پر مال غنیمت کی تقسیم مستقل قانون بن گئی شریعت کا. تو یہ من حیث اخرجوہم من حیث اخرجوکم، تم بھی انہیں نکالو وہاں سے، فاقتلوہم حیث ثقفتم، پکڑ لو قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں تمہیں انہوں نے نکالا ہے. یعنی مکہ فتح کرو. ابھی سے حکم آ گیا اس کا. والفتنہ تو اشد من القتل، اور کفر جو ہے نا، فتنہ کفر یہ قتل سے سخت ہے. قتل کر کے فتنہ مٹ جائے، فتنے کو ابھار کے قتل نہیں رکتے، بڑھتے جائیں گے، لیکن قتل کر کے فتنہ روک دو تو دنیا آرام میں ہو جائے گی، آسانی میں ہو جائے گی. اب یہ امریکہ قتل ہو جائے، بتاؤ دنیا میں کوئی فساد رہ جائے گا؟ باقی بالکل امن میں ہو جائے گی دنیا. اور پہلے روس قتل ہوا، دنیا ادھر سے امن میں ہو گئی. اس کا تو خطرہ منڈا رہا تھا سر پہ، اب یہ امن آ کے بیٹھ گیا. تو جب اس کا قتل عام ہوگا
تو پھر دنیا امن میں ہوگی. تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے سخت ہے. آیت 191 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، جہاں وہ قابو آ جائیں. ساقے فاقے مانا قابو پڑ جانا. جہاں ان پر قابو پڑے ان کو قتل کرو اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکے سے. مطلب یہ کہ جنگ کرو، ان کو نکال دو وہاں سے. اور فتنہ سخت ہے قتل سے. یعنی یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ بھئی وہاں سے مار کے کیسے نکالے. جو فرمایا کہ ان کو نکال دو قتل وہاں سے مار کے. ہاں قتل کرو، جنگ کرو قتل کرو اور نکال دو وہاں سے جیسے انہوں نے نکالا ہے. تو یہ ہے کہ بھئی ان کو کیسے نکالے. تو فرمایا کہ کفر قتل سے زیادہ سخت ہے، وہ کافر ہے. تو جب کفر برداشت ہے وہاں مجبوراً، تو قتل کیوں نہیں برداشت ہوگا جس سے وہ فتنہ ختم کرنا ہے تاکہ کفر رہے نہ مکے میں. کیونکہ مکہ اللہ کا شہر ہے، پاک شہر ہے، اس میں کفر نہیں گوارا. لہذا ایک عرصے سے کفر چل رہا ہے، اللہ کی مشیت تھی. اب کفر کے وہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا تو ان کو وہاں سے نکال دو. وہ تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے سب کو ایمان بخش دیا. یہ ہوا کیونکہ اور ایمان بہت سے دلوں میں پہلے سے آ چکا تھا. کیونکہ روز عزت کر کے جا رہے ہیں لوگ، اور خود چرچے ہیں اپنے گھروں میں، رشتہ دار جا چکے ہیں اور گھروں میں چرچا بھی ہے کہ آخر بات تو ٹھیک ہے، بت کیا کریں گے، بتوں کو پوجا کر رہے ہیں بتوں کی. آج تک بتوں نے فائدہ کوئی نہیں دیا. فتح ہوتی ہے تو انہی کو ہوتی ہے، شکست ہمارے مقدر میں ہے، اچھے رب ہیں ہمارے. تو یہ باتیں تو ذہن میں آنے لگی تھی. صرف سرداروں کا ایک طبقہ تھا اوپر جو ابھی نہیں وہ اس پہ آمادہ تھا کہ ایمان لائیں، کیونکہ ان کو اپنی سرداریوں کا مسئلہ تھا. تو اس لیے یہ تھا کہ ان کو نکال دو. لیکن جب آپ نے فتح کیا تو سارے ایمان لے آئے کلیتاً. اور آپ نے پہلے تو امان دے دی تھی کہ جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کو امان، جو اب کیا یہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو کعبے میں چلا جائے اسے امان، یہ جو ہتھیار ڈال دے اسے امان. سب کو امان دے دیا آپ نے، لڑنے والا کوئی بھی نہ رہا. تو جب فتح مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے اکٹھا کیا. تو پھر پہاڑی پر کھڑے ہو کے پھر آپ نے کہا اب بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں. اب ان کے سامنے زگ کیسے نکالا تھا جی، کیسے 200 اونٹ انعام تھے، 100 بکر کے، 100 محمد رسول اللہ کے، 200 اونٹ انعام ہم ہی نے مقرر کیے تھے. اور پھر چلے تھے پیچھے پکڑنے کے لیے. آج وہ فاتح کھڑا ہے اور کس قدر رعایت کی ہے ہمارے ساتھ کتنی ہے. سب کے سر جھکے ہوئے. سب نے کہا جی ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں جو ایک شریف بھائی سے ہو سکتی ہے. آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں آئے تم پر، سب معاف، کوئی الزام نہیں بس. تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے. فتنہ مٹا دیا. اور پھر یہ فرمایا کہ اب مکے میں کفر نہیں آئے گا کبھی قیامت تک. یعنی جب قیامت آئے گی، جب کہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا، قیامت آ گئی، قیامت کا اعلان ہو گیا. جب سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا
تو قیامت کا اعلان ہو گیا گویا قیامت بس تبھی ہے نا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب کوئی توبہ نہیں کر سکتا. جس نے توبہ پہلے کر لی اب اس کو سورج کو دیکھ کے کوئی توبہ کرنا چاہے کوئی قبول نہیں ہوتی. جو پہلے سے توبہ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے بات کرتے آ رہے ہیں ان کی باتیں قبول ہوں گی. لیکن وہ اب چند دن کے مہمان ہیں. سورج مغرب سے نکلنے کے بعد زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے مومنین. تمام روئے زمین سے ایک ایک مومن ختم ہو جائے گا. ایسی خوشگوار ہوا چلے گی بڑی نشاط کی. اس ہوا کی تاثیر سے مومن ختم ہو جائیں گے. کافر رہ جائے صرف ہی کافر رہ جائیں گے. تو یہ گویا قیامت کا اعلان آ چکا ہے. اب مکے میں بھی کافر ہے کیونکہ دنیا تو ختم ہو گئی. اب کعبہ ڈھا دیا جائے گا کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا جو سویقتین ٹھگنا کافر حبشے کا وہ آئے گا اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا ڈھا دے گا کب صفایا کر دے گا بس. ہاں جی کیوں کہ طاقت والا نہیں ڈھا سکتا اس کو. اللہ نے ایک مزدور بلا لیا نکما سا ڈھا دے بھائی بس. یہ طاقت نہیں مٹا سکتی کعبے. وہ طاقت والا ہوتا اور اللہ کی مشیت نہ ڈھا سکتا. دنیا کی طاقت جمع ہو جائے نہیں ڈھا سکتی. لیکن جب اللہ کی مشیت آئے گی تو ایسے ٹھگنے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے میں یہ ہمارا کعبہ ڈھا دے بس. تو اس لیے یہ کافروں کی جگہ نہیں تھی. اب کافر مسلط تھے. تب فرمایا کہ فتنہ تو اشد من القتل. فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. جب فتنہ وہاں موجود ہے تو قتل کے بغیر نکلتا نہیں. تو قتل کرو پھر وہاں تاکہ فتنہ نکلے. اور ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو کیونکہ مسجد حرام کی بھی حرمتی ہے. حتی یقاتلوکم فیہ جب تک وہ تم سے پہل نہ کریں جنگ میں. تم از خود جنگ نہ چھیڑو. اور یہ آپ نے عموماً تمام جنگوں میں یہی بات رکھی ہے کہ فوجیں پہنچ گئی فرما کے حملے کا پہلے ان کو حملہ کرنے دو. حملے کا انتظار کرو. ہاں جی پہلے ان سے حملہ شروع کروایا پھر حملہ کیا. تو اس لیے کعبہ تو پھر مکہ تو بہت زیادہ محترم شہر ہے تو قتل تو ان کو کرنا ہے. لیکن جنگ کا آغاز پہلے خود نہ کرو. لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس. حتی یقاتلوکم جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں. یعنی پہل ان کو کرنے دو. اگر وہ جنگ کریں حتی یقاتلوکم فی کہ وہ اس میں مکے میں وہ تمہارے خلاف جنگ کریں. فإن قاتلوکم فاقتلوہم اگر وہ تم سے قتل کریں پھر کر دو قتل وہی مکے کے اندر ہی. چنانچہ جب آپ عمرے کے لیے گئے ہیں جس میں صلح حدیبیہ ہوئی تو احرام باندھا تھا لیکن تلواریں بھی ساتھ تھیں کہ ہو سکتا ہے مکے والے روکیں گے نہیں ہم. تو اگر اونٹنی آپ کی نہ بیٹھتی تو مکے میں داخل ہو جاتے آپ. اگر کافر مزاحمت کرتے تو ان سے جنگ ہوتی اور پھر فتح بھی ہوتی. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ فتح کو 1 سال مؤخر رکھنا تھا اس لیے ابھی نہیں. تو آپ کے جب گیا لشکر تو کفار حیران تھے. روکے تو کیسے روکے احرام باندھے ہوئے ہیں. اور تمام عربوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھی ہم کیسے تمہارا ساتھ دیں. تو حج کرنے آ رہے ہیں تم حاجیوں کو بھی روکتے ہو. کتنی شرم کی بات ہے. یہ غلط بات ہے. ان کو کرنے دو حج. کعبہ صاحب کا وہ اس طرح کا ہے. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا قریش کا. قریش خود پریشان. وہ تو یہ کہ رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھ گئی. جب حرم کی حد آئی تو اونٹنی بیٹھ گئی. بیٹھی تو سب کا خالات القصوہ کی اونٹنی تھی. قصوہ ہار گئی. قصوہ نہیں ہاری. ہاتھیوں کو روکنے والے نے میری قصوہ کو بٹھایا ہے. بس اب میری قصوہ آگے نہیں جائے گی. یہی معاملہ ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر چونکہ حضرت عثمان بنو امیہ کے تھے اور یہ سردار قبیلہ تھا پورے شہر کا. مکے کا سردار بنو امیہ ہوتے تھے تو اس لیے سردار قبیلے کے تھے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ان کو رسول نے منتخب فرمایا کہ عثمان کو بھیجو. عثمان گئے تو ان کا شایع نشان استقبال ہوا. ان کے چچا زاد بھائی تھے ابان بن عاص، ان نے مہمان رکھا. تو بات اندر چلتے چلتے دن کئی ہو گئے تو یہ افواہ اٹھ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. وہیں آپ نے بیعت کیا اب عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے. ہاں جی، اور بیعت کرو میرے ہاتھ پر. تمام صحابہ ٹوٹ پڑے بیعت کے لیے ایک دوسرے سے آگے. یہ میں نے پہلے بیعت، میں نے پہلے کی ہے. یہ اس میں بھی یعنی اعزاز تھا کہ پہلے بیعت کون کر گیا. ہاں جی، تو پھر یہ ہے کہ حضرت عثمان آ گئے. ہاں، وہ تو اگر حضرت عثمان نہ آتے تو مکے پر اب چڑھائی تھی، باقاعدہ مکے کے اندر جا کے جنگ کرنی تھی. ہاں جی، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا جو تھا نا، یہ بین الاقوامی طور پر قانون چلا آتا ہے پرانے زمانے سے کہ سفیر قتل نہیں کیا جائے گا. اس لیے آپ سفیروں کو کسی سفیر کو قتل نہیں کرتے تھے، ان کو اعزاز دیتے تھے. اس لیے پھر حضرت عثمان وہاں سے کہہ کے آگے کے آؤ بھائی صلح کر لو. ہاں جی، صلح کا معاملہ لے کے آ گئے. صلح کرنے کے لیے پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی. بہرحال شرط انہی کی. آپ نے یہ فرمایا کہ جو شرط بھی وہ لگائیں، ہاں جی، اپنی مرضی سے، بشرطے کہ اس میں کعبے کی توہین نہ ہو، شرط میں کعبے کا اکرام ہو. وہ شرط میں مانوں گا، نہیں انکار کروں گا اس سے. ایسی یک طرفہ شرطیں صحابہ رونے لگ گئے کہ یا دب کی شرطیں میں کہا فتح ہے، فکر نہ کرو. عمر رونے لگ گئے، زہر و قطار روئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ کہ آپ سچے رسول نہیں ہیں. بالکل میں سچا رسول ہوں. اللہ کا وعدہ سچا نہیں، بالکل سچا. اللہ کا